میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل۔ حضرت سلمان فارسی، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ عجیب صحابی ہے، فارس ایران کو کہتے ہیں۔ ایران سے راہ حق کی تلاش کرتا ہوا، کبھی عراق، کبھی بائبل، کبھی نینوا، کبھی شام، کبھی فلسطین۔ فلسطین سے سنا کہ آخری نبی ایسے علاقے میں آنے والا ہے جہاں کھجوروں کا جھنڈ ہوگا، تو منت ترلا کر کے قافلے کے ساتھ مدینے آ گئے۔ مدینے والوں نے دھوکہ کیا، یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہودی کی نوکری کرتے کرتے ایک دن کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، مالک نیچے بیٹھا ہے یہودی، اس کا ایک رشتہ دار آیا، آ کر کہنے لگا مدینے والوں کو خدا غرق کرے، ایک بندہ آیا ہے مکے سے، قبا میں بیٹھا ہے، وہ کہتا میں اللہ کا نبی ہوں۔ سارے مدینے والے بھاگے جا رہے ہیں۔ حضرت سلمان نے سنا، کھجور سے چھلانگ لگا دی، سوچا شاید جس کی تلاش میں سلمان فارس سے بھاگتا ہوا آیا وہ نبی آ گیا۔ کہنے والے سے پوچھا وہ نبی کہاں ہیں؟ مالک نے تھپڑ مارا، کہا تیرا کیا کام، اس نبی سے جاؤ چڑھو، کھجوریں اتارو اور توڑو۔ مار بھی کھائی، چوٹیں بھی لگی، جب چھلانگ لگائی کھجور پہ پھر چڑھ گئے۔ سوچتے رہے او فارس سے چلا ہوں، ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا نبی کی زیارت کرنے کے لیے، اب نبی کی زیارت کیسے کروں؟ اور کہنے والوں نے کہا تھا اس نبی کی 3 نشانیاں ہوں گی، صدقہ دو گے قبول نہیں کریں گے، ہدیہ دو گے قبول ہوگا، اور دونوں مونڈھوں کے درمیان میں نبوت کی مہر ہوگی۔ کہنے لگے ایک دن میں تھوڑا سا مال لے گیا حضور علیہ السلام کی خدمت میں، کہا میں آپ کے لیے صدقہ لایا ہوں۔ حضور نے کہا ہم صدقہ قبول نہیں کرتے۔ 2 دن کے بعد تھوڑا سا اور کچھ لے گیا، میں نے کہا یہ ہدیہ ہے، حضور نے قبول فرمایا، تناول فرمایا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں نے سنا بقیع میں کسی مسلمان کو دفن کیا جا رہا ہے، حضور وہاں موجود ہیں۔ میں تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بقیع کے قبرستان میں پہنچا، دیکھا حضور تشریف فرمائیں۔ میں کبھی آگے گھومتا ہوں، کبھی پیچھے گھومتا ہوں، کبھی دائیں آتا ہوں، کبھی بائیں آتا ہوں کہ وہ مہر نبوت دیکھوں۔ اللہ کی شان، پاک نبی میرا چلنا تاڑ گئے، میری نیت کو تاڑ گئے، اور آپ نے قمیض کے بٹن کھول کر اپنے دونوں مونڈھے ننگے کر دیے۔ میں نے دونوں مونڈھوں کے درمیان میں مہر دیکھی جس پہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ میں نے مہر کو چوما، میرے پاک نبی نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر مجھے اپنے سامنے بٹھایا، کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت سلمان کہتے ہیں شعبان کے آخری دن آئے، جیسے آج آخری جمعہ ہے شعبان کا، حضور نے صحابہ کو فرمایا جمع ہو جاؤ۔ صحابہ جمع ہو گئے، حضور نے فرمایا ایھا الناس، خطبہ دیا، واعظ کیا، بیان کیا، فرمایا ایھا الناس، او لوگو، قد اذلکم، قسم ہے مجھے میری، اذلکم شہر عظیم، ایک بڑا شان والا، عظمتوں والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا۔ ازل، ذل، بزرگوں کو لکھا جاتا ہے مد ذلہ، اللہ اس کا سایہ ہمارے سروں پہ لمبا کر دے، ذل سائے کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا قد اذلکم۔ میں تفصیل میں اگر صرف ازل پہ جاؤں تو 1 گھنٹہ اور چاہیے، اس کا معنی کیا ہے، تشریح کیا ہے، زندگی رہی تو باقی باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔